مکڑی کا جالا اور کائنات کی بساط۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مثالوں سے پاک ہے اور کوئی بھی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو بہو نقشہ بیان نہیں کر سکتی۔ چونکہ ہم عام انسان ہیں، اس لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اللہ کی ذات کو منسوب کر لیتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک چرواہا بکری کے بچے کی خدمت کرتے ہوئے بے اختیار کہہ رہا تھا کہ اے اللہ، اگر تو یہ میمنہ ہوتا تو میں تیرے بالوں میں کنگھی کرتا، تیری جوئیں نکالتا اور مالش کرتا۔ اللہ تعالیٰ کو اس شخص کی بے اختیاری میں کہی گئی باتوں میں جو انداز اور سادگی تھی وہ خوب پسند آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور میں شریعت نافذ کر دی اور فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے تماثیل سے پاک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی شریعت کے علم کی بنا پر اس کی ڈانٹ ڈپٹ کی، مگر اللہ نے اپنے عشق کی بنا پر پسندیدگی کا اظہار کیا۔ مکڑی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر پوری زمین کے گرد مکڑی کا ایک جالا لپیٹ دیا جائے تو اس کا وزن پھر بھی 1 پاؤنڈ سے کم ہوگا، اور مکڑی جب اپنا جالا بنتی ہے تو اس جال پر ہونے والی ہر ایکٹیویٹی اس کے علم میں فوری آ جاتی ہے۔ جال کے آخری کونے پر کوئی شکار آ جائے یا مکڑی کا بچہ کسی کونے پر مکڑی کو بلائے تو مکڑی پلک جھپکنے نینو سیکنڈ میں کسی بھی کونے پر پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ کا بھی دنیا میں ایک صدر مقام ہے اور اس کا یہ جال پھیلا ہوا ہے، اور ہر کڑی میں ایک بندہ ہوتا ہے، اور رب کے پھیلائے ہوئے اس جال کے اندر کوئی اچھا برا کام کرتا ہے یا اس کو پکارتا ہے۔ جیسے مکڑی چند سیکنڈوں میں اپنے جال کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں پہنچ جاتی ہے اور ہر وقت اپنے جال کے ہر کونے پر نظر رکھتی ہے، اسی طرح کائنات کا خالق بھی اپنے باطنی جال میں موجود تمام انسانوں پر اپنا تصرف قائم کیے ہوا ہے۔ اگر کوئی اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے طریقوں سے گرفت میں لے لیتا ہے۔ اگر کوئی دکھی بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اس کی مثال مکڑی سے ہم یوں سمجھتے ہیں کہ جیسے مکڑی اپنے بچے کو بچانے کے لیے جال کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں چشمے زدن میں پہنچ جاتی ہے، ویسے ہی اللہ بھی اپنے دکھی بندے کی داد رسی کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ ان عبارات کو صرف ایک مثل سمجھا جائے جو کہ صرف ہمارے سمجھنے کے لیے ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام مکڑی کے جالے سے مشابہت نہیں رکھتا۔